بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اسلامک نریٹیو کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ بلکہ مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ترمذی شریف۔ درود شریف کے بارے میں اقوال و آثار صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ یوں ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے دنیا و آخرت کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔